إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان مومنین کا ذکر جمیل فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا اور اللہ کی راہ میں انہوں نے نظر پوری کی شہید ہو گئے اور بعض ایسے ہیں جو بھی انتظار میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. فمنهم من قضى نحبه. ان میں بعض ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کی یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور بعض وہ ہیں جو بھی انتظار میں ہیں. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اور جو انہوں نے عہد اور میثاق اللہ سے کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی انہوں نے نہیں کی. انہی عازم رجال میں ایک عظیم شخصیت عشرہ مبشرہ میں سر فہرست نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کو طاقت و قوت عطا فرمائی. وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی ذوالحجہ کے مہینے میں عین فجر کی نماز میں مصلی پر کھڑے ہو چکے تھے. اس عالم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجوسی غلام فیروز جس کا نام تھا ابو المجوسی زہر میں بجھا ہوا خنجر مارتا ہے 26 ذوالحجہ کو. آج 25 ذوالحجہ ہے اور پھر اس زخم سے جاں بر نہ ہو سکے اور یکم محرم الحرام کو شہادت کا جام دیا. عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر آتا ہے تو بے ساختہ ان کی وہ خدمات ان کے وہ فضائل جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بیان فرمائی ہے دل و دماغ میں گردش کرنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی. صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب. اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعہ سے. ایک روایت میں جو جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ دو عمر میں سے ایک عمر بن ہشام ابو جہل العین اور ایک عمر خطاب میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب ہستی تھی ان دونوں میں قبول ہوئی حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں. تو مراد رسول ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دربار رسالت سے جن کو فاروق کا لقب ملا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے، آپ کا جو خاندان ہے، 8ویں پشت میں نسب جا کر کے مل جاتا ہے عمر فاروق کا آپ سے. مکہ مکرمہ میں جو 17 لوگ پڑھے لکھے تھے اس وقت، ان میں ایک شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ نے دعا فرمائی. اللہ رب العزت نے ان کو قبول اسلام کا شرف عطا فرمایا. اس تعلق سے کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق کیسے اسلام لائے. ان میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے مغازی میں، طبقات ابن سعد وغیرہ میں. طبقات ابن سعد میں روایت ہے، سند ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے عمر فاروق نکلے تھے. پھر راستے میں بنو زہرہ کے ایک شخص ملے، حضرت نعیم. انہوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آج تو قصہ تمام کر کے رہیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کا ذہن پھیرنا چاہیے، سوچا اور پھر کہاں چلے؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لیجیے. آپ کی بہن فاطمہ، آپ کے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں. پھر وہاں گئے، حضرت خباب قرآن کی قرأت کر رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے ان کو، اور پھر اپنے بہنوئی کو مارا، بہن بچانے ان کو بھی مارا. پھر بہن ڈٹ گئی، کہا جو بنائے کر لو، جو دین ہم نے قبول کر لیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ جو ہم ایمان لا چکے ہیں، اس سے ایک شمع برابر ہم نہیں پھر سکتے ہیں. دلہرم ہوا، کہا لاؤ. کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا تم ناپاک ہو، غسل کرو. اس کے بعد قرآن کی تلاوت پڑھتے گئے، دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہوتا گیا. یہ روایت سند ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے قاسم بن عثمان البصری جو ضعیف ہے. دوسری سند سے یہی روایت موجود ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے. اس میں ایک دوسرے راوی ہے قاسم بن عثمان البصری جو ضعیف ہے. دوسرے اسحاق بن ابراہیم. یہ اسحاق بن ابراہیم الحنینی، امام ابن عدی نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، کئی قصے لوگوں نے بیان کیے ہیں، سب میں ضعف ہے، سب میں کمزوری ہے. کہ وہ شراب کی تلاش میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خانہ کعبہ کے جلوے میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور پھر قرآن سن کر کے مسلمان ہو گئے. یہ روایت بھی درست نہیں ہے. اس میں ایک راوی ہے شریح ابن عبید، حضرت عمر کو انہوں نے پایا ہی نہیں ہے. تہذیب الکمال میں موجود ہے یہ. تو یہ روایت بھی ضعیف ہے. کل ملا کر کے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، اور وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی. حضرت عمر فاروق مشرف باسلام ہو گئے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن انہوں نے سنا ہو، اور قرآن ظاہر ہے کہ اپنا اثر چھوڑتا ہے دل و دماغ پہ، اور جن کے نصیبے میں اللہ نے ہدایت کی ہوئی ہوتی ہے، قرآن یقیناً اثر پذیر ہوتا ہے ان کے دل پہ. تو ہو سکتا ہے قرآن بھی انہوں نے سنا ہو اور پھر اسلام قبول کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی. جن 10 خوش نصیبوں کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے. آپ نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. وہ عمر فاروق جو شہادت کی آرزو ہی نہیں دعا کرتے تھے کہ اللہ تیری راہ میں شہید ہوں، مدینہ طیبہ میں میری شہادت ہو. وہ دعا قبول ہوئی. ایک موقع پہ احد پہاڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں. احد پہاڑ 7 کلومیٹر میں پھیلا ہوا لمبائی میں اور تقریباً 3 کلومیٹر چوڑائی میں.
ہلنے لگا. آپ نے کہا اسبت احد ٹھہر جا, فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق, مراد حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ, اور 2 شہید ہیں. ان 2 شہیدوں میں ایک شہید حضرت عمر فاروق اور دوسرے حضرت عثمان غنی. ان کی بھی شہادت اسی ذوالحجہ کے مہینے میں 18 ذوالحجہ کو بلوائیوں, سبائیوں, خارجیوں, رافضیوں کے ہاتھوں ہوئی. اور اسی ذوالحجہ کے آخر میں حضرت عمر فاروق بھی ایک سازش کا شکار ہوئے. وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی. ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم میں سے فتنے کے بارے میں کون زیادہ جانتا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان جو صاحب سر رسول اللہ کے لقب سے ملقب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے, امیر المومنین میں, کہا کیا ہے فتنہ؟ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ, آدمی کی آزمائش اس کے اہل و عیال میں, اس کے مال میں, اس کے پڑوسی میں. اور میں نہیں, اس بارے میں نہیں پوچھ رہا, بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. التی تبوج کموج البحر, جو سمندر کے جوش مارنے کی طرح جو فتنہ مارے گا. قال ما لک یا امر المومنین, آپ کچھ سے کیا, دور کا باب المغلق, آپ کے پیچھے تو ایک بند دروازہ ہے, جب تک آپ حیات ہیں وہ فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا. پوچھا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ یعنی توڑ دیا جائے گا. قال اذن لا يغلق ابدا, پھر وہ فتنے کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا کبھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, یا ابن خطاب, اے خطاب کے بیٹے, والذی نفسی بیدہ, یہ مقام دیکھیے عمر فاروق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. اور آپ نے فرمایا والذی, قسم کھا کر کے آپ نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط, شیطان تم سے کسی گلی میں کبھی نہیں ملتا, الا سلکا فجا غیر فجک, مگر تمہاری گلی چھوڑ کر کے دوسری گلی میں چلا جاتا ہے. متفق علیہ روایت ہے. یعنی شیطان کے دل پر بھی عمر فاروق کی ہیبت طاری ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, رأیت کأنی اوتیت بقدح من لبن, میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا, فشربت منہ, میں نے اس پیالے سے دودھ کو پیا یہاں تک کہ سیرابی میرے ناخن سے نکلنے لگی. ثم آتیت فضلی, پھر بچا ہوا دودھ میں نے اپنا دے دیا کس کو؟ عمر خطاب کو. قالوا فما اول, تو یار اللہ کے رسول اس کی تعبیر آپ نے کیا نکالی؟ قال العلم, علم اس کی تعبیر ہے. حضرت عمر فاروق کو اللہ نے علم سے بھی نوازا تھا اور دین بھی عطا کیا, وہ جو اللہ کا آخری نازل کردہ دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنا خواب بیان فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی, اس درمیان کہ میں سویا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ لوگ میرے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں. وعلیہم قمص, ان کے جسم پہ قمیصیں ہیں, منہا ما یبلغ صدیا, انہیں بعض قمیص ایسے جو چھاتی تک پہنچی ہوئی ہے, ومنہا ما دون ذلک, اور بعض وہ جو اس سے نیچے ہے. وہ عرض علی عمر الخطاب, اور میرے اوپر پیش کیا گیا عمر خطاب کو, علیہ قمیص, ان کے جسم پہ ایسی قمیص ہے, یجرہ, جس کو وہ گھسیٹ رہے ہیں, یعنی پورا جسم قمیص سے ڈھکا ہوا ہے. قالوا فما اول ذلك یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی تعبیر آپ نے کیا نکالی؟ آپ نے فرمایا الدین, اس کی تعبیر دین ہے. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے فضائل عمر فاروق کے بیان فرمائے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, لیکن اللہ نے میرے اوپر نبوت و رسالت کو ختم کر دیا ہے. یہ روایت ہے مسند احمد کی, جامع ترمذی کی, امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دیگر فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیان فرمائے. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں کچھ محدث سے محدثون یعنی ملہمون, صحیح بخاری کی اس حدیث کی تشریح حافظ ابن حجر جو بہت بڑے شارح ہیں صحیح بخاری کو فرماتے ہیں اس سے مراد ملہم یعنی جن کے دل پہ
الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ایسے کچھ لوگ گزرے ہیں. اور اگر میرے امت میں کوئی ہے تو فَإِنَّهُ عمر الخطاب، تو عمر الخطاب ہے. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عمر خود فرماتے وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی موافقت 3 چیزوں میں کی. ویسے اور بھی چیزیں دیگر حدیثوں میں ہیں، لیکن اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. یہ نہیں فرمایا وافقنی ربی کہ میرے رب نے میری موافقت کی. حد ادب دیکھیے کیا فرمایا وافقت ربی. فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کعبہ کے بعد عرض کیا اللہ کے رسول اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، مقام ابراہیم وہ پتھر کہ جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں. حضرت فاروق نے یہ خواہش ظاہر کی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کا نزول فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مومنو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. اور وہی مصلی آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک وہی مصلی رہے گا. دیگر جو بناوٹی مصلی تھے کب کے ختم ہو گئے. اور دوسری چیز کہ اللہ کے رسول ازواج مطہرات کو پردے میں کر دیجیے. اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس تو پردے میں ان کو کر دیجیے. اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی علیہ السلام آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، عام مسلمانوں کی عورتوں کو کہیے، ان کو حکم دیجئے کہ اپنے جسم پر وہ ڈھیلی ڈھالی چادر ڈال لیں، چادر کا کچھ حصہ ڈال لیں تاکہ ان کو پہچانا جائے کہ شریف خاندان کی خواتین ہیں، پھر ان کو تکلیف نہ دیا جائے. اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو یہاں آیت حجاب کا نزول ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عین خواہش کے مطابق. تیسری چیز بیان فرمائی کہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں، بدر میں جو قیدی بنائے گئے لوگ جو آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارزت کے لیے، ان کے بارے میں آپ نے پہلے حضرت صدیق سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ. حضرت صدیق نے کہا اس میں وہ چچا کے بیٹے ہیں، رشتے دار ہیں، تو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. آپ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا ماذا تقول یا عمر، عمر تم کیا کہتے ہو؟ اور عمر تو عمر ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے ہم ان کو قتل کریں گے، ان کے قتل کا حکم دیجئے. اس لائق نہیں کہ ان کو زندہ چھوڑا جائے. فلاں اپنے فلاں شخص کو قتل کرے، فلاں فلاں، اور میں بھی اپنے خاندان کے آدمی، یہ آپ حکم دیجئے. آپ رؤوف رحیم نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کے مشورے کو قبول فرمایا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر آیت کا نزول فرمایا کس کی تائید میں؟ حضرت عمر فاروق کی تائید میں. کہتے ہیں مرتبہ میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں، زار و قطار دونوں رو رہے ہیں. میں پہنچا روتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسی وجہ رونے کی تو میں بھی رونا شروع کروں، اور اگر رونا مجھے نہیں آیا تو فتبا کئی تو بناوٹی طور پر رونا شروع کروں. پھر آپ نے فرمایا وہ کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ سرزنش فرمائی، حضرت عمر کی تائید میں آیات کا نزول فرمایا اللہ رب العزت نے. ایک موقع وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تھی ازواج مطہرات سے. یہ حضرت عمر فاروق پہنچتے ہیں، یہ چوتھا موقع ہے، اور بھی مواقع ہے، اور کہتے ہیں باز آ جاؤ، اللہ تعالی تمہارے بدلے میں اگر چاہے تو اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے. اللہ اگر چاہے تو بہتر بیویاں دے دے. اللہ نے حضرت عمر فاروق کی تائید میں آیت کریمہ کا نزول فرمایا
اسا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، قریب ہے کہ آپ کا رب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو بدلے میں تم سے بہترین بیویاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا کرے، جو فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، نمازی ہو، مومنہ ہو، نمازی ہو، عبادت گزار ہو، سیبہ ہو، باکرہ ہو۔ ایک موقع وہ آیا، آپ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا تھا مسلمانوں کو تنگ کرنے کا۔ جب اس کی وفات ہوگی اس کے مومن بیٹے، ان کا بھی نام عبداللہ رضی اللہ عنہ، آتے اللہ کے رسول اپنی قمیص دے دیجئے، رحمت اللہ عالمین آپ کی غالب آئی اور آپ نے دے دیا۔ پھر عرض گزار ہوئے اللہ کے رسول جنازے کی نماز پڑھ دیجئے۔ جنازے کی نماز پڑھنے آپ چلے، حضرت فاروق کے پیچھے سے قمیص مبارک آپ کے پکڑ کے اللہ کے رسول یہ منافق ہے، اس کے جنازے کی نماز آپ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے ان تستغفر لهم، اگر آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا اگرچہ 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ نماز پڑھا دیا آپ نے، ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، قرآن کی آیت کا نزول ہو گیا اور فاروق کی تائید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تقم علی قبرہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، کوئی منافق مر جائے اس کی قبر پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ قبر پہ آدمی تو کھڑا ہوتا ہے استغفار کے لیے، مغفرت طلب کرنے کے لیے، اور کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ان میں سے کسی پر آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ولا تصلی نہیں پڑھ سکتے آپ علی احد، ان میں سے کسی پر بھی کبھی بھی، مات ابدن کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے شراب کی حرمت تو جستا جستا ہوئی ہے، دعا کی دفعہ اللہ تعالیٰ میں کوئی حکم فیصل نازل فرما دے، پھر شراب کی حرمت نازل ہو گئی حضرت عمر فاروق کی خواہش کے عین مطابق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ عمر فاروق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وزیر و مشیر رہے، قرآن مجید جو جمع کیا گیا حضرت عمر فاروقی کے مشورے سے، قدم قدم پہ مشورہ دے رہے ہیں۔ جب چل چلا کا وقت ہوا ابوبکر صدیق کے، تو حضرت عبد الرحمن نے عوف سے مشورہ کیا اور اپنی خواہش ظاہر کی، میں چاہتا ہوں کہ عمر کو میں اپنا جانشین بنا جاؤں، نامزد کر جاؤں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ان سے بہتر تو کوئی نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بلایا، ان سے بھی مشورہ کیا، انہوں نے بھی حضرت عمر فاروقی کا نام لیا اور حضرت عثمان غنی کو مکلف کیا کہ باقاعدہ ایک وثیقہ تیار کرو جس میں نامزدگی ہو میرے بعد عمر فاروق کی خلافت کی، تاکہ اختلاف امت میں نہ ہو، انتشار امت میں نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن جاتے ہیں عمر صدیق رضی اللہ کے بعد۔ 10 سال 12 نے 12 تو عثمان تھے، 10 سال خلیفہ رہتے ہیں، اور ان 10 سالوں میں فتوحات کا وہ سلسلہ جاری ہوا، اور اس طرح سے ملک شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، ایران فتح ہوا، قدس فتح ہوا، بیت المقدس تو بغیر لڑے بڑے عیسائیوں نے حضرت فاروق کے حوالے کر دیا۔ حضرت فاروق کی عدل گستری، انصاف آج بھی ضرب المثل ہے، تو اس وقت کے بھی لوگ جانتے تھے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں کنجی دے دی، چابی دے دی بیت المقدس کی، جس بیت المقدس کے لیے آج یہودی ظالم و جابر باقاعدہ طور پر نبرد آزما ہے مسلمانوں سے۔ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حمایت و تائید فرمائے۔ شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، مدائن فتح ہوا، قدس فتح ہوا، مصر فتح ہوا، جزیرہ فتح ہوا۔ 23 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر حکمرانی ہو گئی مسلمانوں کی۔ فتوحات کا ایک عظیم سلسلہ چلا۔ ہوا کیا؟ یہ ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی تھی
کہ یہودیوں کو جزیرے عرب سے نکال دیا جائے. حضرت فاروق نے اس وصیت پہ عمل کیا اور جزیرے عرب سے یہودیوں کو نکال کے باہر کیا. یہودی ٹھنڈے پیٹوں کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ابو لولو مجوسی تھا وہ، فیروز اس کا نام تھا، جس کا آج بہت بڑا مزار ہے دشمن صحابہ کے ملک میں. باقاعدہ اس کی زیارت کے لوگ شد رحال کر کے جاتے ہیں، اس کی قبر کا طواف کرتے ہیں، اور اس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے مزار مقدس بابا شجاع الدین فیروز. شجاع الدین لقب دے دیا. دین کا شجاع ہے، بہادر ہے، بزدل آدمی، عین حالت نماز میں خنجر مار رہا ہے، وہ بہادر ہے. اس سے بڑا بزدل کون ہو سکتا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا وہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت مغیرہ بن شعبہ جو لقب صحابی ہے، بیت رضوان کے صحابی ہیں، ان کا غلام. انہوں نے جو ٹیکس اس پہ لگایا تھا، جب اس کی آمدنی زیادہ ہو گئی تو اضافہ کرنا چاہا. شکایت کر عمر فاروق کے پاس آیا، کہا بھی تمہاری آمدنی بتایا، کہا تو پھر تو کوئی مطالبہ ان کا کوئی برا نہیں ہے. تو ایک تو یہ، اور دوسرے سازش کا شکار ہوا. عین فجر کے وقت حضرت فاروق مصلی امامت پہ کھڑے ہو چکے تھے، زہر میں بجھا ہوا خنجر اس نے نکالا، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں گھسا دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا اور پھر گر پڑے. خون بہ رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے. یہ 26 ذوالحجہ کا واقعہ ہے، تو دودھ بھی پسلیوں سے نکل رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا بیٹے حذیفہ بن یمان کو بلا لاؤ. لیکن روایت کرتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ خود آئے. حذیفہ بن یمان وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے تھے، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، اور ان کا نام موجود ہے باقاعدہ طور پہ. حضرت عمر فاروق نے حضرت حذیفہ دیکھتے ہیں تو زار و قطار رونے لگتے ہیں. کہا حذیفہ تم ذرا بتاؤ نا مجھے کہ اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو منافقین کے نام بتائے ہیں کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت کی، جنت کی بشارت کی خبر خود سن چکے ہیں، فضائل آپ سے خود سن چکے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ دنیا سے چچلاؤ آپ کا آدمی کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، یہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، عشرہ مبشرہ میں سر فہرست ہے، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی رسول ہیں، شرف صحابیت سے مشرف ہیں. پوچھتے ہیں حضرت حذیفہ کہتے ہیں امیر المومنین یہ تو اللہ کے وسلم کا راز ہے، نہ پوچھئے. کہانی بتاؤ مجھے بتاؤ. اچھا اتنا یہ بتا دو میرا نام اس فہرست میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کا نام اس فہرست میں نہیں ہے. اسی پر بس نہیں کیا، اپنے بیٹے کو باقاعدہ بلا کر کے عبداللہ سے کہا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو دیکھنا جنازہ پڑھنے کے لیے حذیفہ ہے کہ نہیں ہے. حضرت حذیفہ کیا کرتے تھے؟ ان کو پتا تھا کون کون منافق ہے. منافق کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے. حضرت فاروق کے جنازے کی نماز پڑھی. ایک اور بات کہی حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور اماں جان سے کہو کہ ان کا بیٹا امیر المومنین مت کہنا، امیر المومنین مت کہنا، کہنا آپ کا بیٹا عمر اجازت چاہتا ہے کہ اپنے 2 ساتھیوں کے پاس اس کو دفن کیا جائے، اس کی تدفین ہو. ابھی تو حیات ہے. حضرت عبداللہ عمر جاتے ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باقاعدہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے عمر نے یہ درخواست کی ہے. اماں عائشہ فرماتی ہے کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنے پر آج ترجیح دے رہی ہوں عمر فاروق کو، بے شک ان کی تدفین یہاں ہو. آئے خوشخبری سنائی، کہا بیٹا ہو سکتا ہے میں ابھی امیر المومنین مجھے لوگ کہتے ہیں اماں نے میرا لحاظ کر کے کہہ دیا ہو، ایسا کرنا جب میری وفات ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر جا کر کے درخواست کرنا
تدین، تقوی، طہارت، امانت، یہ سب چیزیں کوٹ کوٹ کے بھری گئی. اور جب وفات کا سانحہ شہادت یقوم محرم الحرام کو پیش آیا، حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے بیٹے عمر نے یہ درخواست کی ہے چلتے چلتے کہ میری وفات کے بعد بھی اماں جان سے پوچھ لینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پہلے بھی اجازت دے چکا ہوں، اب بھی اجازت ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق کی عین خواہش کے مطابق ان کی تدفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار میں ہوئی ابو صدیق کے پہلو میں. دنیا میں بھی ساتھ تھے، برزخی زندگی میں بھی ساتھ ہیں، اور اٹھیں گے جب محشر میں تو پھر ساتھ میں ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہلے کھولی جائے گی، آپ پہلے اٹھیں گے، لیکن یہ جو دنیا میں آپ کے ساتھ تھے کیا کل قیامت کے دن ساتھ چھوٹ جائے گا؟ وہ لوگ ہم ان کو ایمان والا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، تو اپنے عقیدے پہ جنازہ پڑھ لیں. جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب مہدی زمان آئیں گے تو یہ جو دو بت ہیں علیہ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں صنم قریش کا لفظ ہے، ان کو اٹھائیں گے اور سولی پہ چڑھائیں گے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باقاعدہ ان کا بیان موجود ہے ان کی کتابوں میں کہ ان پر رد کیا جائے گا ان کو علیہ باللہ. ایمان کو آواز دو، ایمان کہاں ہے؟ عمر فاروق جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے کھپا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ سلوٹیں کسی کی گستاخی کی وجہ سے بعد میں پڑتی تھی، عمر فاروق کی تلوار نام سے پہلے دہرا جاتی تھی. اللہ کے رسول آپ اگر کہیں اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن مار دوں گا. وہ عمر فاروق ہیں، ان کے ایمان پر شبہ، ان کے دین پہ شبہ، ان کے تقوی و تدین پہ شک وہی کر سکتا ہے جو ایمان والا نہیں ہے. جس کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے اس کے کسی گوشے میں ایمان نہیں ہے، وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان پہ شک کر سکتا ہے، ان کے دین پہ شک کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا، نبی کا خواب تو یہ الہی ہے، اور جب تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا قمیص جو گھسیٹ رہے تھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دین پر ہیں، دین اسلام پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ دیا پینے کو بچا ہوا، اس کی تعبیر علم سے فرمائی، علم میں اعلی مقام، دین میں اعلی مقام، تقوی میں، تدین میں، عدالت میں، صداقت میں. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بڑا مقام، اور اس کے باوجود ان کے دین پہ شبہ اور یہ کہنا کہ سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 اور 5 کے. یہ 3 5 کرنے والے کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے امام الانبیاء نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بے شک مرتد ہوئے لوگ، لیکن وہ مرتدین سے قتال کس نے کیا؟ جو دیہاتی تھے، جو بدو تھے، ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے. مانع زکات سے قتال کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے. حکم کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق نے. تو آپ دیکھیں ان کے بارے میں یہ شبہ کیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، شہادتیں بہت ہوئی ہیں اسلام کی تاریخ میں، اور اسی مہینے میں 2 شہادت 18 ذوالحجہ کو عثمان غنی، اور پھر 26 کو خنجر مارا اس فیروز نامی مجوسی ملعون نے. لوگ بچانے نکلے تو 6 لوگوں کو اور مار دیا، وہ بھی شہید ہو گئے. 12 لوگوں کو مارا جن میں 6 شہید ہو گئے. پھر خود ہی خنجر مار لے اپنے پیٹ میں، واصل جہنم ہو گیا کم وقت. تو اتنی عظیم شہادت، شہادتوں پہ ماتم نہیں ہوتا ہے، شہادتوں پہ گریہ زاری نہیں ہوتی ہے، ہائے توبہ نہیں مچائی جاتی ہے، بلکہ اس کی عظمت کا اعتراف ہوتا ہے جو شہید ہوا اللہ کی راہ میں، کسی طریقے سے بھی شہید ہوا ہو. ہمیں تو آ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہمیں یاد رکھے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام کی رفاقت کل نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. اللہ ہم تیرے عدل و بندے ہیں، گنہگار شیعکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے در سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ہمیں جو بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی جو قرضدار ہیں اللہ تو آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کی کسی خطے میں پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رب العزت ہم نے جو منہ میں مرد
مومنہ خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی جو حیات رہے توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیرے رضا حاصل کر لیں. اور ہم میں سے ان کے والدین یا والد سے کوئی جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کے بال بال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو. اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے. اللہ ہمیں اپنے اس وطن میں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے. اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے. اللہم انا نسألک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نسألک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نسألک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو. جب دنیا سے جانے لگے تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کلمہ جاری ہو. آمین. تقبل